مسافر کی نماز کا طریقہ۔ آئیے میری پیاری اسلامی بہنوں، آپ سبھی کا میرے چینل اسلامی بہن میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسافر کی نماز، قصر نماز کیسے کہتے ہیں، اور مسافر کی نماز اس پر کب لاگو ہوتی ہے، یعنی کہ قصر نماز اس پر کب لاگو ہوتی ہے۔ انسان کتنی دور کا سفر طے کرنے کے بعد، کتنے کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس پر قصر نماز لاگو ہوتی ہے، اور کتنے دنوں تک وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس حساب سے قصر نماز لاگو ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سبھی باتوں پر ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی تک پہنچے۔ اور میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہنا۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ مس کریں گے تو آپ قصر نماز کا علم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ اگر کوئی آدمی ہو یا عورت ہو جس پر 4 رکعت والی فرض نماز عادی کر دی گئی ہو، جو کسی بھی سواری سے یا پیدل سفر کر رہا ہے، وہ مسافر کو جس جگہ جانا ہے وہ جگہ کم سے کم 48 میل یعنی کہ 77.249 کلومیٹر کی دوری پر ہو، مسافر جس جگہ جا رہا ہے وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو۔ ہر سفر میں ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی عطا کی ہے کہ وہ 4 فرض کے بجائے 2 فرض ادا کرے۔ شکر الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہم اگر سفر میں ہیں تو 4 کی جگہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور سنت اور نفل نماز کے بعد تو اس کا پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر کہیں موقع ملے تو پڑھ لے، نہ ملے تو موقع کوئی حرج نہیں، اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ فجر سے پہلے کی 2 سنتیں اور وتر کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ فرض کی نماز کے بعد ان دونوں نمازوں کو بہت تاکید ہے۔ ہاں، اگر سفر کی حالت میں کسی کی فرض سے واجب نماز چھوٹ گئی ہے اور گھر آ کر ادا کرنا چاہتا ہے تو اسی طرح ادا کرنی ہوگی، یعنی کہ 4 رکعت والی فرض نماز کی 2 رکعت اور وتر کی 3 رکعت، فجر کی 2 سنت اور مغرب کی رکعتوں میں تو کسی حالت میں تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے ارادہ کیا کہ میرا کام 8 دن میں ہو جائے گا تو واپس آ جائے گا، لیکن کام نہیں ہوا، پھر 8 دن ٹھہرنے کے لیے، پھر بھی کام نہیں ہوا، پھر 4 دن 6 دن رکنے کا ارادہ کر لیا، اس طرح اگر وہ کئی مہینے بھی ٹھہر جائے تو مسافر ہی رہے گا جب تک کہ ایک دفعہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کرے۔ اور قصر نماز کسے کہتے ہیں؟ مسافر کی عادی نماز کو ہی قصر نماز کہتے ہیں۔ اگر مسافر کسی مقیم وہیں کے رہنے والے امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا، قصر نہیں پڑھے گا۔ یہ آدمیوں کے لیے حکم ہے، اور عورتوں کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ 4 کی جگہ 2 پڑھے گی، کیونکہ عورتوں کی جماعت نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر کسی مسافر کو کہیں امام بنا دیا جائے تو وہ اپنی قصر نماز ادا کرے گا، یعنی 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے گا، اور پیچھے پڑھنے والے مقتدی سلام نہیں پھیریں گے بلکہ اپنے باقی قاعدے کے مطابق بغیر امام کے خود خاموشی سے پوری کر لیں گے۔ یہ آدمیوں کے لیے حکم ہے، لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو باقی کے مقتدی ہیں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز میں، باقی کی ساری دعائیں وہ نماز میں پڑھیں گے۔ اور میں ایک اس بات کی وضاحت کر دوں کہ مسافر جب اپنی بستی کی آبادی سے نکل جائے تو قصر نماز شروع کر دے، اسی طرح جب واپس آ جائے بستی میں داخل ہوتے ہی پوری نماز شروع کر دے، چاہے گھر میں داخل ہو یا نہ ہو۔ اور اگر کوئی مسافر سفر سے واپس تو نہیں آیا مگر جہاں گیا تھا وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی، اس صورت میں قصر نماز ختم ہو جائے گی اور پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر کسی مسافر نے 4 رکعت فرض ادا کر لی اور 2 رکعت پر قاعدہ کیا ہے تو آخر میں سجدہ سو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن جان کر ایسا کرنا گناہ ہے، بھولے سے ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ اس صورت میں 2 رکعت فرض اور 2 نفل ہو جائے گی۔ اگر کسی نے دوسری رکعت میں قاعدہ نہیں کیا تو 4 نفل ہو جائے گی۔ فرض نماز ہمیں دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی، اور میری سبھی عورتوں سے گزارش ہے کہ نماز کو کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں، ورنہ بعض عورتیں بچوں کی چھٹیوں میں مائکے جاتی ہے تو وہاں نماز چھوڑ دیتی ہے۔ ایسا کرنا بہت گناہ ہے، نماز ہر حالت میں معاف نہیں ہے، بیمار ہونے سے بھی ہمیں نماز ادا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ اگر ہم 77.249 کلومیٹر سے زیادہ اگر دور چلے جائے اپنے گھر سے تو ہم پر قصر نماز لاگو ہو جائے گی، یعنی کہ فرض 4 رکعت کی جگہ ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو کتنی آسانیاں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، اور 2 رکعت فرض نماز کرنے میں 5 منٹ کا بھی ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم نماز ہر حالت میں ادا کریں گے تو ہماری نماز کئی بھی
نہیں چھوٹے گی، نماز ہر وقت میں ادا ہو جائے گی۔ تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر وہ انسان اس بات پر عمل کرے گا تو اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا جتنا اس سے ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طریقے کی ویڈیوز کو آسانی سے پانے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں۔ اور اگر کبھی آپ کو ان ساری مسائل میں کوئی چیز حل نہیں ہوئی ہے تو آپ کو جو بھی سوالات ہیں آپ ہمیں سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے سبھی سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اپنا خوب خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد